بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بات ہے 2017 کی، جب پاکستان کرکٹ ٹیم او ڈی آئی رینکنگ میں تاریخ کی بدترین پوزیشن پر پہنچ گئی، جو کہ چیمپئنز ٹرافی میں شرکت کے لیے آخری کوالیفائنگ پوزیشن تھی، اور پاکستان کرکٹ ٹیم کو عالمی سطح پر کمزور تصور کیا جا رہا تھا۔ پاکستان کرکٹ ٹیم ون ڈے فارمیٹ میں مسلسل غیر متوازن کارکردگی کا شکار تھی۔ بلے بازی، خاص طور پر مڈل آرڈر، ٹیم کی کمزوری سمجھی جاتی تھی۔ ٹیم کو میچ جیتنے کی اہلیت اور جدید کرکٹ کے تقاضوں کے مطابق کھیل نہ پیش کرنے پر تنقید کا سامنا تھا۔ تو پھر ایسا کیا ہوا کہ پاکستان کرکٹ ٹیم زیرو سے ہیرو بن گئی اور انگلینڈ کی سرزمین پر پاکستان کا پرچم لہرایا گیا؟ ہم بات کر رہے ہیں چیمپئنز ٹرافی 2017 کی، اور آپ دیکھ رہے ہیں دی نالج۔ چیمپئنز ٹرافی 2017 سے قبل ویسٹ انڈیز کے خلاف سیریز پاکستان کرکٹ ٹیم کے لیے بہت زیادہ اہمیت کی حامل تھی، کیونکہ پاکستان 8ویں جبکہ ویسٹ انڈیز 9ویں نمبر پر تھی۔ جو اس سیریز کا فاتح ہوگا وہی چیمپئنز ٹرافی میں شرکت کر سکے گا۔ ہوا پھر یوں کہ پاکستان ٹیم نے اس سیریز میں محمد عامر، حسن علی اور دیگر بولرز کی اچھی کارکردگی کی وجہ سے فتح حاصل کی، جو چیمپئنز ٹرافی میں شرکت کے لیے فیصلہ کن ثابت ہوئی۔ نوجوان کھلاڑیوں جیسے بابر اعظم نے تسلسل کے ساتھ پرفارمنس دے کر اپنی جگہ مضبوط کی۔ پاکستان نے ویسٹ انڈیز کے خلاف سیریز جیت کر اپنی رینکنگ کو برقرار رکھا اور چیمپئنز ٹرافی میں حصہ لینے کے لیے اپنی جگہ مستحکم کی۔ ویسٹ انڈیز کے خلاف یہ سیریز نہ صرف چیمپئنز ٹرافی میں شرکت کے لیے ضروری تھی، بلکہ یہ ایک ایسا موقع بھی تھا جس نے ٹیم کو بڑے ایونٹ سے قبل اپنی کمزوریوں پر قابو پانے اور مضبوط حریفوں کا سامنا کرنے کے لیے تیار کیا۔ پاکستان کرکٹ ٹیم انگلینڈ چیمپئنز ٹرافی کھیلنے کے لیے روانہ ہوئی۔ پاکستان کے گروپ میں انڈیا، ساؤتھ افریقہ اور سری لنکا جیسی مضبوط ٹیمیں تھیں، اور سیمی فائنل میں رسائی کے لیے 3 میں سے 2 میچز جیتنا انتہائی ضروری تھا۔ 1 جون 2017 کو پاکستان کا پہلا میچ بھارت کے خلاف تھا، جہاں پاکستانی ٹیم نے ناقص کارکردگی کا مظاہرہ کیا۔ بھارت نے شاندار بیٹنگ کرتے ہوئے 319 رنز بنائے۔ پاکستان کی بلے بازی ناکام رہی اور ٹیم 164 رنز پر آؤٹ ہو گئی۔ DLS میتھڈ کے تحت پاکستان کو 124 رن سے شکست ہوئی، اور یہ میچ ٹیم کے لیے ایک جھٹکا ثابت ہوا۔ اب سیمی فائنل کے لیے پاکستان کو دونوں میچز جیتنے ضروری تھے۔ پاکستان کا دوسرا مقابلہ ساؤتھ افریقہ کے ساتھ ہوا، جس میں پاکستان نے زبردست واپسی کی۔ ساؤتھ افریقہ نے 219 رنز بنائے۔ پاکستانی بولرز، خاص طور پر حسن علی نے شاندار کارکردگی دکھائی۔ پاکستان نے بارش سے متاثرہ میچ میں 19 رنز DLS میتھڈ سے کامیابی حاصل کی، اور یہ جیت ٹیم کے لیے بہت اہم تھی۔ اب باری تھی تیسرے اور فیصلہ کن مقابلے کی، پاکستان بمقابلہ سری لنکا۔ یہ میچ پاکستان کے لیے کوارٹر فائنل کی حیثیت رکھتا تھا۔ سری لنکا نے 236 رنز بنائے۔ پاکستان کے اوپنرز جلدی آؤٹ ہو گئے، لیکن سرفراز احمد اور محمد عامر نے ذمہ داری لی، اور دونوں نے شاندار پارٹنرشپ کی اور ٹیم کو 3 وکٹوں سے فتح دلائی۔ سیمی فائنل میں پاکستان کا سامنا انگلینڈ سے ہوا، تو پھر پاکستان کرکٹ ٹیم نے ٹورنامنٹ کی ناقابل شکست میزبان ٹیم انگلینڈ کے خلاف غیر معمولی کھیل پیش کیا۔ انگلینڈ کو 211 رن پر محدود کر کے رکھ دیا۔ فخر زمان، اظہر علی، بابر اعظم اور محمد حفیظ نے ٹیم کو 8 وکٹوں سے کامیابی دلائی، اور یہ جیت پاکستان کے حوصلے بلند کرنے کا سبب بنی۔ پاکستان ٹورنامنٹ کی فیورٹ اور میزبان ٹیم کو ہرا کر فائنل میں پہنچا۔ اب فائنل میں سامنا تھا اپنے روایتی حریف بھارت کے ساتھ، اور اب وقت تھا اپنا حساب برابر کرنے کا۔
میچ سے قبل انڈین میڈیا کی جانب سے پاکستان کرکٹ ٹیم کا مذاق اڑایا جا رہا تھا اور طرح طرح کی باتیں کی جا رہی تھیں، لیکن پاکستان کے حوصلے بلند تھے۔ فائنل میں پاکستان نے شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کیا۔ فخر زمان نے 114 رنز کی ناقابل فراموش اننگ کھیلی اور پاکستان نے 338 رنز بنائے۔ بولرز خاص طور پر محمد عامر نے بھارت کی بیٹنگ لائن اپ کو تباہ کر کے رکھ دیا اور بھارت کو 158 رن پر آل آؤٹ کر دیا۔ پاکستان نے 180 رن سے تاریخی فتح حاصل کی اور پہلی مرتبہ چیمپئنز ٹرافی کا ٹائٹل اپنے نام کیا۔ چیمپئنز ٹرافی 2017 میں پاکستان نے شکست سے آغاز کیا، لیکن پھر ناقابل یقین واپسی کرتے ہوئے تاریخ رقم کی اور یہ جیت نہ صرف ٹیم بلکہ پوری قوم کے لیے یادگار بن گئی۔ چیمپئنز ٹرافی 2017 میں شاندار کامیابی کے بعد پاکستان کرکٹ ٹیم اور کپتان سرفراز احمد کا وطن واپسی پر تاریخی استقبال کیا گیا۔ یہ جیت پاکستان کرکٹ کی تاریخ میں ایک یادگار لمحہ بن گئی اور شائقین نے ٹیم کی کارکردگی کو بھرپور سراہا۔ سرفراز احمد نے اپنی بالکنی سے ٹرافی عوام کو دکھائی اور لوگوں نے پاکستان زندہ باد کے نعروں سے ان کا شکریہ ادا کیا۔ ٹیم کے دیگر کھلاڑیوں کا بھی ان کے اپنے شہروں میں زبردست استقبال ہوا۔ محمد عامر، حسن علی، فخر زمان اور دیگر کھلاڑیوں کو ان کی کارکردگی پر خوب داد ملی۔ کھلاڑیوں کے اعزاز میں خصوصی تقریبات منعقد کی گئیں۔ وزیر اعظم اور دیگر حکومتی شخصیات نے ٹیم کو مبارکباد دی اور کھلاڑیوں کے لیے نقد انعامات اور اعزازات کا اعلان کیا۔ پاکستان کرکٹ بورڈ نے بھی کھلاڑیوں کو انعامات دیے۔ چیمپئنز ٹرافی کی یہ جیت نہ صرف کھلاڑیوں بلکہ پوری قوم کے لیے خوشی اور فخر کا لمحہ تھی۔ اس فتح نے پاکستان کرکٹ کو نئی زندگی بخشی اور دنیا بھر میں پاکستان کا مثبت امیج اجاگر ہوا۔ یہ تھیں آج کی معلومات۔ مزید اس طرح کی معلومات کے لیے ہمارا چینل لائک اور سبسکرائب کریں۔ جزاکم اللہ۔